بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، انسانوں کی طرح دکھنے والے عجیب و غریب مخلوق جو قد میں نہایت ہی چھوٹے مگر دماغ سے بہت تیز ہوتے ہیں، کیا واقعی ان مخلوق کا کوئی وجود ہے؟ اگر ہے تو وہ کہاں رہتے ہیں؟ زمین کے نیچے، پہاڑوں یا جنگلوں میں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی کسی سنسان جزیرے میں باقی اس دنیا سے بے خبر زندگی گزار رہے ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ اس زمین کا سینہ بے شمار جانوروں سے بھرا پڑا ہے، جن میں کئی مخلوقات ایسی ہیں جن کے متعلق صرف افسانہ، داستانیں اور لوک کہانیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی بے شمار لوگ ان مخلوقات کے وجود کو حقیقت مانتے ہیں۔ یہ مخلوقات مختلف مقامات پر اپنی جھلک دکھلا کر اپنے ہونے کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عجیب و غریب مخلوق بونوں کی ہے جو آج کی تاریخ انسانی کا ایک معمہ بنا ہے۔ دوستو، بونا دراصل بہت چھوٹا قد و قامت کا انسان ہوتا ہے جسے قدیم افسانہ اور میتھالوجی میں بالکل انسان جیسا رہن سہن اور لباس والا دکھایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق بونا ایک ایسی مخلوق ہے جو چھوٹے قد کے ساتھ ساتھ نہایت ہی بدصورت ہوتے ہیں، اور یہ زمین کے اندر کسی غار میں یا دریاؤں اور نہروں وغیرہ میں اپنی بستیاں بساتے ہیں۔ ان کے معاملات زندگی اور زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس عجیب الخلقت مخلوق کا تذکرہ قدیم تہذیبوں اور تاریخی ریکارڈ میں ملتا ہے۔ 4500 سال قبل بونے خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قدیم مصری ادب، فلسفہ اور شاعری میں بونوں کو عزت و احترام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ 21ویں صدی سے پہلے بونوں کو صرف افسانوں اور قصہ کہانیوں میں موجود مخلوق مانا جاتا تھا، لیکن حقیقت سے پردہ تب اٹھا جب ستمبر سال 2003 میں آرکیولوجسٹ کو انڈونیشیا کے فلوری سینک نامی جزیرے کے ایک غار میں بونوں کے ڈھانچے اور باقیات ملے۔ یہ باقیات تقریباً 7 لاکھ سال قبل پرانے تھے۔ سائنسدانوں نے انسانوں سے مماثل رکھنے والے اس مخلوق کو ہابٹس کا نام دیا، جس سے نئے نئے سوالات کھڑے ہوئے اور بونوں کے وجود کے متعلق تحقیق کا ایک نیا آغاز ہوا۔ ان ثبوتوں سے واضح ہوتا ہے کہ بونے صرف قصے کہانیوں کی باتیں نہیں بلکہ حقیقت میں اس دنیا پر موجود تھے، اور آج ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ لاکھوں سال قبل انسان پتھر کے دور سے گزرا تھا، اور اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے اسے بہت جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ اس دور میں ہم انسانوں سے پہلے دیگر انسان نما نسلیں پائی جاتی تھیں جو شکل و صورت اور جسمانی طور پر ان انسانوں سے بہت ملتے جلتے تھے۔ ان نسلوں میں بہت قداور انسان بھی تھے اور یہ بونے بھی۔ ان تمام نسلوں کے وجود کا آج ہمارے پاس پختہ ثبوت موجود ہے۔ دوستو، بونوں کے قصے سب سے پہلے امریکہ سے شروع ہوتے تھے، جہاں کے مقامی باشندے یہ مانتے تھے کہ جنگلات میں چھوٹے چھوٹے مخلوقات رہتے ہیں جو بالکل انسانوں کی طرح دکھتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ بونے انسانوں سے چھپ کر رہتے ہیں۔ یہ قصے پورے امریکہ اور یورپ میں مشہور ہوتے چلے گئے۔ بونوں کی کہانیاں اور افسانے سب سے زیادہ جرمنی میں مشہور ہوئی۔ جرمن لوگ کے مطابق بونے خود کو ایک جادوئی لباس میں چھپ کر غائب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بونے پہاڑوں کے اندر اور زیر زمین رہتے تھے اور ماہر کاریگر ہوتے تھے۔ وہ لکڑی کے ساز و سامان کو بہترین شکل میں ڈھال کر بنایا کرتے تھے۔ دوستو، قدیم میتھولوجی کے مطابق بونے زیر زمین چھپے ہوئے خزانوں کے محافظ ہیں، جن کے پاس سونے، چاندی اور دیگر قیمتی پتھر اور ہتھیار موجود ہوتے ہیں۔ شمالی یورپ میں مشہور بونوں کی کہانیوں میں انہیں اکثر ایسے جادوئی ہتھیار بنانے والے کے طور پر دکھایا گیا ہے جو اپنے دور کے مطابق کافی جدید تھے، جن میں بجلی کے دیو ٹاور کا مشہور ہتھوڑا بھی شامل ہے۔ دوستو، جرمن قبائل کے مطابق بونے بہت پراسرار مخلوق ہوتے ہیں جو اکثر انسانی رابطے سے دور رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار انسانوں کے رابطے میں آ جاتے ہیں، اور اگر انسان ان کا اعتماد جیت لیتا ہے تو وہ انہیں خزانوں سے نوازتے ہیں۔
مسیحی ثقافت اور افسانوں میں بونا ایک سینٹا کے نام سے مشہور ہے، جس کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کرسمس کے موقع پر بچوں کو تحفے تحائف دیتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ قطب شمالی میں یہ رہتا ہے جہاں بونوں کی فوج موجود ہے۔ سینٹا کو اکثر محققین صرف خیالی اور افسانوی کردار قرار دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ایک حقیقی شخصیت تھا جس کا نام سینٹ نیکولس تھا، اور وہ لینڈ یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں یہ بونا ہوتا تھا۔ اور اس طرح اکثر لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ آئس لینڈ میں بونے ہوتے ہیں، جہاں لوگ انہیں الف کے نام سے جانتے ہیں، اور یہاں ہزاروں لوگوں نے بونوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس آئس لینڈ پر الف نامی بونے رہتے ہیں جو بڑے بڑے چٹان اور زمین کے اندر چھپے ہوتے ہیں، اور ہوائی میں رہنے والے قبیلوں کا بھی یہ ماننا تھا کہ الف انسانوں سے بھی ہزاروں سال پہلے زمین پر آباد تھے۔ یہ الف چھوٹے چھوٹے شہر آباد کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ 18ویں صدی میں اسٹون ویگنر نامی ایک سیاح کئی برسوں تک الف کی تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بونوں سے ملاقات کے کئی قصے شامل کیے ہیں۔ اسٹیفن پال نامی ایک شخص کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے گھنے جنگلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ شام کے وقت ایک کھلی جگہ میں پہنچ گئے جہاں پتھروں سے بنی ہوئی کئی مورتیاں اور چیزیں موجود تھی۔ پال نے خود اسٹیفن کو بتایا کہ انہوں نے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دیکھا تھا، وہ بھی لگ بھگ 20 سے 30 لوگ تھے جو کچھ ہی لمحوں میں غائب ہو گئے۔ دوسرے دن اسی جگہ پہنچے، لیکن وہاں اب کوئی پتھر تھا نہ ہی انسان موجود تھے۔ انڈونیشیا کے جنگلات میں بونے دیکھے جانے کی کئی خبریں اور حادثات سامنے آ چکی ہیں۔ انڈونیشیا کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بونوں کا ایک قبیلہ پچھلے 5000 سال پہلے انڈونیشیا کے جنگلات میں رہتا تھا۔ آئرش سائنسدانوں نے بھی آئی لینڈ کے شمال مغربی ساحل پر واقع ایک ایسی غار کی دریافت کی تھی جسے بونوں کی رہائش گاہ قرار دیا گیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ غار میں جوتے بنانے والے آلات، نقشے اور سونے کے سکے موجود تھے جو 300 سے 400 سال پرانے تھے، جنہیں وہاں رہنے والے بونے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ امازون میں رہنے والے جنگلی قبائل کے ایک سردار نے بتایا کہ یہاں حقیقت میں 5000 سال پہلے بونوں کا ایک ایسا قبیلہ آباد تھا جسے کئی مرتبہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ دوستو، بونوں کے متعلق ہندوستان میں بھی ایک قصہ تب مشہور ہوا جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں شیش محل کی تعمیر کروائی، جو بیش قیمت پتھر اور اینٹوں سے بنا ایک بے مثال محل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک رات عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ رات کے آخری پہر میں چھوٹے چھوٹے قد والے بونے شاہ جہاں کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان بونوں کے سردار نے بادشاہ سے کہا کہ یہ قلعہ جس ٹیلے پر تعمیر ہوا ہے اس کے زیر زمین ہماری عبادت گاہیں، مکانات اور قبائل آباد ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر کی وجہ سے ہمارے علاقے کو بہت نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ شاہ جہاں یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے بونوں سے معافی مانگی۔ نیز ان بونوں نے اس کے بدلے بہت سارا سونا اور خزانہ بادشاہ کے حوالے کیا، لیکن بونوں نے اپنی اس ملاقات کو بادشاہ سے راز رکھنے کو کہا۔ دوستو، اسلام کی بات کریں تو بعض عالم اور اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ بونے جنوں کا بھی وجود ہوتا ہے جو نہایت ہی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور شکل بدلنے میں نہایت ہی ماہر ہوتے ہیں۔ دوستو، بونوں کے متعلق افسانوں میں کسی حد تک سچائی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان تمام واقعات سے بونوں کی سچائی اور ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے، اور کسی طرح بھی ان کے وجود کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ان بونوں کو زیر زمین چھپا کر اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ ہم انسانوں کی شریر اور گندی حرکتوں سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ اگر یہ بونے انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتے تو یہ انسانوں کے ہاتھوں سے ہرگز محفوظ نہ رہ پاتے۔ بے شک بونوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔